اصل یہ ہوا کہ اہل کوفہ جو تھے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے کہ بھائی یہاں پر ہمیں عدل و انصاف نہیں مل رہا، کوفہ کے اندر ہمیں عدل و انصاف نہیں مل رہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اسلام کی اور آپ یہاں پر اسلامی نظام قائم فرمائیں۔ اور یہ بار بار خط لکھتے رہے، یہاں تک کہ 150 خط لکھے ہیں۔ اچھا، جب ان کا بہت اصرار دیکھا اور دینی ضرورت سمجھی آپ نے، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑا آگے پیچھے اور بہت زیادہ خدمات اور بہت زیادہ خیال رکھنا، یہاں تک کہ 12,000 لوگوں نے آ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب بیعت کر لی، جب یہ بات نا یزید کو پتہ چلی نا کہ بھائی وہاں پر اس وقت کوفہ کا گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو جب یہ بات پتہ چلی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ڈانٹا کہ بھائی آپ یہاں پر یہ کام نہ کرو، جب ایک حکومت قائم ہے تو آپ یہ، لیکن کوئی بھی اور سختی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا۔ جب یزید کو پتہ چلا نا تو یزید نے مشورے سے پھر وہاں کا حاکم طے کیا عبید اللہ بن زیاد کو، جو انتہائی لعین انسان تھا۔ وہ وہاں سے آیا اور آ کر اب لوگوں کے اندر تو یہ بات بھی شہرت پکڑی ہوئی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ آ کے کوفہ میں داخل ہوا نا، اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امام حسین ہیں، کیونکہ وہ جانتے تو نہیں تھے نا امام حسین ہیں۔ اب لوگ بہت زیادہ ساتھ لشکروں کے لشکر جمع ہو گئے، ساتھ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کی اولاد، ہاں اس طرح کے القابات دے رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں، یہ خاموش جا رہے۔ شام تک اس نے سارا منظر دیکھا اور اس نے کہا کہ لوگ تو بہت زیادہ اس طرف مائل ہیں، اور شام کو جا کے یہ سرکاری جو گھر تھا اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اب جا کے لوگوں کو سمجھ لگی کہ یہ تو ابن زیاد ہے۔ ہاں جی، اب جب یہ بات ہوئی نا تو پھر ابن عبید اللہ بن زیاد نے وہاں پر ایک تقریر کی کہ بھائی جو بندہ اپنی جان کی امان چاہتا ہے، اپنے مال اور بیوی بچوں کی امان چاہتا ہے، تو وہ بندہ حکومت کے خلاف کوئی بھی اقدام، یا جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرے، ان کی کسی قسم کی مدد نہ کرے، اگر کوئی کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا، اور جو ان کا ساتھ نہیں دے گا وہ محفوظ رہے گا۔ اب وہ جو سارے ملنگ اکٹھے ہوئے تھے نا ساتھ، جنہوں نے بلایا تھا، وہ آہستہ کرتے کرتے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ 40,000 بندے ساتھ موجود تھے، ایک تقریر کے بعد 500 بندے رہ گئے تھے۔ کتنے بندے رہ گئے تھے؟ یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اندازہ ہوا کہ بھئی یہاں پر لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہیں اور مجھے مار دیا جائے گا، تو آپ نے کیا کیا کہ ہانی بن عروہ ایک بڑے سچے مسلمان تھے، ان کے گھر میں پناہ لی۔ انہوں نے کئی دنوں تک اپنے گھر میں رکھا، کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ پھر عبید اللہ بن زیاد کے جاسوس بہت کوشش کر رہے تھے کہ ہے کدھر، اور یہ اپنے ان کے نمائندے، ان کے بندے پھر رہے ہیں، جاسوسیاں کر رہے ہیں۔ ایک بندہ نا اس کو 3,000 درہم دیے اور کہا کہ تم تلاش کرو۔ وہ آیا، اس کو یہ شبہ تھا کہ ہانی بن عروہ جو ہے نا اس کے گھر میں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ آ کر کہنے لگا کہ میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اہل بیت کا محب ہوں، اور میں بڑے دور شام سے سفر کر کے یہاں پر آیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ 3,000 درہم میرے پاس ہیں، تو آپ مجھے اچھے انسان نظر آتے ہیں، اگر آپ ان تک پہنچا دیں تو بہت مہربانی ہوگی، تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں نا۔ کر رہا تھا، جاسوسیاں کر رہا تھا۔ اچھا، انہوں نے کہا چلو اللہ خیر کرے گا، امید ہے کہ آپ کی ملاقات ہو جائے۔ اب عبید اللہ بن زیاد کو یہ شبہ پڑا ہوا تھا، اور ساتھ وہ کہتا بھی تھا کہ یہ مجھ سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتا، ہانی بن عروہ۔ ہاں جی، تو وہ پھر بیمار ہو گئے، تو یہ 2 مرتبہ ان کی عیادت کرنے بھی آیا ہے عبید اللہ بن زیاد، اور ساتھ جاسوسیاں بھی مقصد تھی۔ اور ایک مرتبہ ہانی بن عروہ ان کو فرمانے لگے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آج وہ آ رہا ہے، جب آئے تو ایک بار حملہ کر کے اس کو مار دو، ایک دم حملہ کر کے اس کو مار دو۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، انہوں نے حملہ نہ کیا، اور فرمایا کہ تمہارے گھر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے جی۔
اور ابھی اس کے اوپر کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہے اور میں ایسا کر کے اپنے آپ کو گنہگار ان کے اندر للہیت تھی، اللہ کا خوف تھا، خشیت تھی۔ بہرحال ایسے ہوا، مختصر واقعہ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ساری بات سامنے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ لوگوں نے بلایا ہے، خط لکھے ہیں، تب ہم آئے ہیں، ہم خود سے تو نہیں آئے۔ بہرحال کیا ہوا کہ ان کو بھی شہید کر دیا وہاں پر، بڑی بے دردی، بڑی بے رحمی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ 2 چھوٹے معصوم بچے تھے جو ساتھ جاتے ہوئے چلے گئے تھے، ان 2 کو بھی شہید کر دیا۔ اور ہانی بن عروہ جو تھے، بڑے بزرگ مسلمان تھے، ان کو پھانسی دے دی گئی کہ اس نے پناہ کیوں دی ہے۔ اب ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے وہ خط لکھ چکے تھے کہ آپ یہاں پر آ جائیں، یہاں پر حالات بہت اچھے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساری تیاری کر لی، صحابہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت امام حسین جا رہے ہیں تو صحابہ نے بہت منع فرمایا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، اعتماد کے قابل لوگ نہیں ہیں، آپ نہ تشریف لے جائیں، آپ نہ جائیں وہاں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کر کہنے لگے آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، ہاں یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ وعدہ خلاف لوگ ہیں، نہ جائیں آپ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے، دوسرے دن پھر آئے، کہا میں کل بھی آیا تھا، آج پھر مجھ سے نہ رہا گیا کہ آپ وہاں پر جائیں۔ بہرحال جب آپ نے نہ مانا تو ساتھ عرض کرنے لگے، فرمایا کہ آپ اگر جاتی ہیں تو ساتھ گھر کی عورتوں کو نہ لے کر جائیں۔ بہرحال جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اسی طرح اور صحابہ بھی، حضرت عبداللہ بن عمر آئے، اور اسی طرح آپ کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر، انہوں نے مدینہ منورہ سے خط لکھا، اور پھر والی مدینہ نے آپ کو خط لکھا کہ آپ نہ جائیں۔ بہت صحابہ نے منع کرنے کی کوشش کی کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، یہ لوگ وعدہ خلاف لوگ ہیں۔ بہرحال جو تقدیر ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے، واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ کا جو معاملہ طے شدہ ہوتا ہے وہ غالب آتا ہے۔ بہرحال آپ اپنے بچوں کو لے کر نکلے، آگے گئے، آگے ایک فرزدق شاعر تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑا سا وقت آپ کا لے لوں، ٹھیک ہے، آج تھوڑا سا وقت دے دیں۔ فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی اور اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی وہاں کوفہ والوں کے کیا حالات ہیں۔ وہ کہنے لگا، وہ اہل بیت کا بڑا محب تھا، کہنے لگا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ تلواریں کس کے ساتھ ہیں؟ یزید کے ساتھ ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ تشریف لے جائیں۔ بہرحال پھر بھی وہاں سے آگے نکل گئے۔ آگے جب گئے تو اب جا کر پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب یہاں پر بات ہوئی، پھر وہاں پر سب نے مشورہ کیا کہ جی ہم جائیں گے۔ آگے گئے، آگے جا کر ایک مقام پر پہنچے، ادھر سے عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید ان کی قیادت میں 1000 کا لشکر بھیجا سامنے کہ تاکہ ان کو پکڑ کے لے آئیں۔ جب ایک مقام پر آپ پہنچے ہوئے تھے نینوا کے قریب، تو وہاں پر وہ بندہ سامنے آ گیا 1000 کے لشکر کے ساتھ۔ جب بات چیت ہوئی تو پتہ چلا، آپ نے کہا کہ کیا لڑنے کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں وہاں پر لے کے جانے کے لیے آیا ہوں۔ آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ بہرحال اس نے کہا میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے صرف اتنا حکم ہے کہ آپ کو اور آپ کے سارے بندوں کو لے کے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نہیں جائیں گے، ہم تمہارے کہنے پر تمہارے قیدی بندی بن کے ہم نہیں جائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں تو اس بات پر مجبور ہوں، میں لے کر جاؤں گا۔ بہرحال اسی اثناء میں وہاں پر ظہر کی نماز کا وقت آیا، سب نے وضو کیا، اذان ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو اور آپ نے فرمایا حر بن یزید کو کہ اگر تم چاہتے ہو تو الگ اپنی جماعت کروا لو۔ وہ کہنے لگا نہیں، نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ نماز، اچھا ظہر کی نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھی، عصر کی نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ نا ایک سائڈ پر چلنے لگے، کوفہ کے بجائے ایک سائڈ پر چلنے لگے، اور چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ بلکہ رستے میں ایک جگہ پر نا آپ کو اونگ آئی، اونگ کے بعد جب نیند سے اٹھے تو فرمانے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں اور ان کی موتیں ساتھ ساتھ جا رہی ہیں۔ تو آپ کے بیٹے علی الاکبر جو تھے وہ کہنے لگے ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ کہا حق پر ہیں تو پھر جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جاتے ہیں، جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے کہ میرے بیٹے نے بڑی دلیری سے بڑا اچھی بات فرمائی ہے۔ کربلا میں جب پہنچے، وہاں پر جب جا کے پوچھا بھئی یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ ہے کرب و بلا، یہ ہے مصائب والی جگہ۔ وہاں پر پھر جو داستان، جو واقعہ پیش آیا، میں کہتا ہوں کہ تاریخ کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں۔
اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ زبان بیان کرنے سے آ رہی ہے اور قلم لکھ نہیں سکتی اس واقعے کو۔ جب وہاں پر پہنچے، ادھر سے عبید اللہ بن زیاد نے 4000 کا لشکر عمر بن سعد کے قیادت میں بھیج دیا کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے، دریائے فرات کا کنارہ ہے اور پانی بند کر دیا جائے، ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ سارے وہاں پر موجود ہیں تو آپ نے عمر بن سعد کو بلایا اور ان سے ایک بات فرمائی، فرمایا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات فرمایا کہ بھائی میری 3 باتیں سن لو، 3 میں سے کوئی ایک قبول کر لو۔ پہلی بات تو یہ ہے، تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، میں خود سے، یہ خط میرے سامنے پڑے ہیں، اگر تمہیں اگر منظور نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ یزید سے میری ملاقات کرائی جائے، میں براہ راست اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر مجھے مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے۔ جان ہی دینی ہے تو کفار سے لڑ کے دینا، مسلمانوں کی سرحدوں پر میں سے کسی سرحد پر بھیج دیں مجھے۔ بہرحال عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ خط لکھا کہ بھائی مسلمانوں میں اتفاق ہو رہا ہے، جنگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس کا دل یہ تھا کہ یہ جنگ ختم ہو جائے یہاں پر، اور عبید اللہ بن زیاد بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن وہ جو شمر ہے نا، شمر وہاں پر بیٹھا تھا اور کہنے لگا اچھا آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی طاقت اور قوت جمع کریں اور دوبارہ آپ لوگوں پر حملہ کریں۔ دوبارہ بہرحال وہ تیار نہ ہوا اور کہا کہ ان کا محاصرہ کیا جائے، ان کو نہ چھوڑا جائے۔ اب یہ 9 محرم الحرام کی شام کا وقت آ گیا ہے اور وہ لوگ نا حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پانی بند ہے۔ اسی دوران آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ جا کر پانی لے کر آؤ۔ انہوں نے کچھ مشکیزیں پانی کے لائے ہیں جو بڑی مٹھ بھیڑ میں، بڑی لڑائی جنگ میں جا کر لے کر آئے ہیں مشکلات سے، لیکن اب پانی ختم ہے، شام کا وقت ہے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حملہ کر دیا جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آج رات مجھے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع دے دیا جائے، کل سے جنگ کر لینا، آج رات کو چھوڑ دو۔ اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ رات پوری آپ مصلے پر رہے، رب تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اور وہ رب ذوالجلال آسمانوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب صبح کا وقت ہوا، جب جنگ چھڑنے والی تھی تو آپ نے ایک خطبہ دیا، بلکہ رات کو ایک واقعہ پیش آیا۔ رات کو اپنے سب گھر والوں کو جمع کیا، کہا کہ بھئی ان کو میری جان چاہیے، ان کو میری جان چاہیے، تم لوگوں سے مطلب نہیں ہے، تم رات کے اندھیرے میں دائیں بائیں نکل جاؤ اور پہنچ جاؤ اپنے کسی محفوظ مقام پر، یہ جب صبح مجھے دیکھیں گے ان کو میں ضرورت ہوں، تم لوگ ضرورت نہیں ہو۔ تو سارے گھر کے بچے عورتیں رونے لگے کہ آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں ہم، آپ پر ہماری جانیں قربان ہیں، ہمارے بچے قربان ہیں، آپ کو چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے۔ صبح کا جب وقت ہوا، جب جنگ شروع ہونے والی تھی، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بات مجھ پر آتی ہے میں اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ان لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا، فرمایا کہ بھائی تم لوگ نہیں جانتے ہو میں اللہ کے رسول کی اولاد ہوں، تم لوگ جس خون کو بہانے کے در پہ ہو، تم نہیں جانتے میں کس کا خون ہوں، تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کی اولاد ہوں، تم یہ بات نہیں جانتے کہ میرے چچا جعفر تیار ہیں، تم یہ بات نہیں جانتے کہ میرے والد کے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے میں کون ہوں۔ اور تم لوگوں نے کیا نہیں سنا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تم میرے خون سے اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہو۔ بہرحال انہوں نے ایک بات نہ مانی، بہت درد کے ساتھ یہ خطبہ دیا۔ بہرحال جنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ کے جانثار آگے بڑھتے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، اختصار کروں گا میں، شہادتیں ہو رہی ہیں۔ وہ جو حر بن یزید تھا نا، جو میں نے آپ کو پہلے نام لیا تھا، جو 1000 کا لشکر لے کر گیا تھا، جب آپ نے یہ کیا نا کہ اللہ کی نبی کے ساتھ تم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، وہ اس لشکر کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا تھا اور آپ کے سامنے آ کر شہید ہوئے، کہا جان ہی دینی ہے آپ کے لیے دیں گے۔ اور رستہ اس نے سفر کیا تھا نا، وہ متاثر ہو گیا تھا،
وہ آپ کی فضیلت اور مقام کو پہچان گیا تھا۔ بہرحال جب وہ شہادتیں شروع ہو گئی اور یہ جنگ شروع ہو گئی، ایک سے بڑھ کے ایک آگے جاتا رہا، شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت کے اولاد باقی رہ گئی۔ آپ کے بیٹے حضرت علی الاکبر جو تھے وہ آگے بڑھے اور جا کر کہنے لگے، فرمایا انا علی بن حسین بن علی، میں علی ہوں، حسین بن علی کا بیٹا ہوں میں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت قرابت کا رشتہ ہے میرا، اور خوب دلیری کے ساتھ لڑے اور پھر وہ بھی شہید ہوئے۔ اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اندر لا رہے ہیں، دوسرا بیٹا آگے بڑا شہید ہوتا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت قاسم بہت ہی خوبصورت جوان تھے، وہ آگے بڑھے، ان کو شہید کیا، اور کتابوں میں بات لکھی ہے، فرمایا جب ان کو تیر لگا آ کے نا، جب ان کو برچھا لگا نا، ان کے منہ سے یہ آواز نکلی آئی، چچا مجھے مار دیا۔ میں کہتا ہوں کہ کیا عجیب و غریب واقعہ ہے اور کتنی درد بھری کہانی ہے۔ فرمایا کہ چچا مجھے مار دیا، ان کو اٹھا کر اندر لائے، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے، باہر لڑ رہے ہیں، اتنے میں بچہ، معصوم بچہ تھا حضرت عبداللہ، آپ کا 6 بیٹے تھے نا، تو ان میں سے عبداللہ بہت معصوم بچہ تھا، ہاں وہ پانی مانگ رہا تھا اور اس کو اٹھا کے باہر لے کر گئے۔ اچھا اتنے ظالم درندے تھے، اللہ کے نبی کی اولاد پر اتنا بھی ترس نہ آیا کہ یہ معصوم بچہ جو اللہ کے نبی کی اولاد ہے، جیسے لے کر باہر گئے تو فرمایا کہ اس کو یہاں سے انہوں نے برچہ مارا، ایک طرف سے گردن سے لگا، دوسری طرف سے نکل گیا، اور آپ نے نا فوراً ایسے ہاتھ رکھ لیے، بچے کی گردن کے نیچے ایسے ہاتھ رکھ لیے اور خون بھرا نا اللہ کو دکھا رہے ہیں، یا اللہ دیکھ تیرے نبی کی اولاد کا خون ہے اور آج اس مٹی کے اندر مل رہا ہے، مٹی میں مکس کر، فرمایا یا اللہ دیکھ آج تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تاریخ دان یہ بات لکھنے پر مجبور ہیں کہ جن کی پوری اولاد سامنے ذبح ہو گئی تھی، ان جیسا بہادری کے ساتھ لڑنے والا کوئی انسان سامنے نہیں آیا۔ جن کے بچے ذبح ہو گئے، جن کے بڑے ذبح ہو گئے، ساتھی سارے کے سارے ذبح ہو گئے، وہ اسی دلیری کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں۔ اس بچے کو اٹھایا، اندر لائے تو جو اندر خواتین تھی باپردہ، ان کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، ظالموں نے اس بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین، ایک وقت ایسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، اور یہ مارنا چاہتے تو پہلے مار دیتے، لیکن یہ دیر کر رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں۔ ہر ایک بندہ اس گناہ سے ڈرتا تھا کہ یہ میرے ذمہ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جب باہر نکلے، جنگ ہوئی، بہت ساروں نے مل کر آپ کے اوپر حملہ کیا، اور ایک نے، مالک بن نصیر ایک بدبخت انسان تھا، اس نے آپ کو برچھا مارا تو آپ گر گئے، اور شمر آگے آیا، ایک کو کہا ان کی گردن کاٹ دے، وہ آگے آیا، قریب آیا، کانپنے لگ گیا۔ اس کے بعد دوسرے کو کہا، اور اتنے میں ایک سنان بن انس، بڑا انتہائی بدبخت لعین شخص تھا، وہ آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مبارک گردن کاٹ دی جس پر میرے نبی بوسے دیا کرتے تھے۔ میرے نبی کے لب جس گردن پر لگتے تھے، آج اس گردن کو کربلا کے میدان میں کاٹ دیا گیا۔ یہ لاشیں بکھری پڑی ہیں پورے کربلا کے میدان میں، اور اوپر سے آرڈر یہ دیا کہ گھوڑے ان کے اوپر دوڑا دیے جائیں۔ نیچے اللہ کے نبی کی اولاد شہید پڑی ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، اور اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ جب کچھ وقت گزرا، حضرت بی بی زینب جو آپ کی بہن ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب باہر آیا، دیکھا سارے کے سارے شہداء بکھرے پڑے ہیں، سب کی میتیں، سب کے جسم بکھرے پڑے ہیں، سب زخموں سے چور چور ہیں۔ جب دیکھا نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے گردن کٹی ہوئی ہے، جسم مبارک زمین پر پڑا ہوا ہے، دیکھ کر کہنے لگی، بڑے عجیب و غریب الفاظ تھے ان کے، کہنے لگی، نبی علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئی، واہ محمدہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اپنے حسین کو دیکھیں تو صحیح نا، آپ کے حسین کے ساتھ آج ان لوگوں نے کیا ہے، ذرا آپ توجہ تو فرمائیں نا ان کی طرف۔ فرمایا کہ آج ان کو کوئی شادی کا جوڑا نہیں پہنایا ہوا، بلکہ خون کا جوڑا ان کو پہنایا ہوا ہے، آج ان پر کوئی پھول نہیں بکھیرے ہوئے، ان کے جسم پر زخموں سے چور ہیں ان کے جسم۔
انتہائی درد کے عالم میں دیکھ رہی ہیں، سارے وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر کاٹ کے لے گئے، اور جا کر بخاری شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب اس کے پاس عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب وہ ایک تشت میں رکھ کے پیش کیا گیا تو دیکھ کر ظالم کہنے لگا، ایسے اپنی چھڑی کو ہونٹوں پہ مار رہا تھا، کہنے لگا اس جیسا حسین شخص میں نے نہیں دیکھا۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، فرمانے لگے رے بدبخت رک جا، رک جا، ان لبوں پر میں نے نبی علیہ السلام کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رک جا، ان لبوں پر میں نے نبی علیہ السلام کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ظالم کہنے لگا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا نا تو تیری بھی میں گردن کاٹ دیتا۔ بڑا ظلم و ستم ہوا، ادھر سے سارے گھر والوں کو قیدی بندی بنا کر لے جائے گیا، آپ کی جتنی بھی آپ کی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان سب کو، اور ایک مرد رہ گئے تھے حضرت علی الاوسط یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ معصوم بچے تھے اور بیمار تھے، وہاں پر جب لے گئے تو ابن زیاد نے اس کو بھی مارنے کا ارادہ کیا، دوسرے بندے نے روک دیا، بیمار بھی ہے بچہ بھی ہے، تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، یہ جو عورتیں ہیں ان کا اور کوئی بھی سہارا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی جو گھر کی بچیاں ہیں ان کو اور کوئی مرد سہارا نہیں رہا، مجھے چھوڑ دو۔ اور ساتھ فرمایا کہ اگر نہیں چھوڑتے تو پھر کسی ایمان والے کو، اچھے بندے کو ان کے ساتھ بھیج دینا، یہ اپنے پردے کے کسی عزت کے مقام پر پہنچ جائیں۔ بہرحال حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر ان عورتوں کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے بھائی، اتنا اس کے اندر عجیب و غریب اور بہت ساری حکمتیں موجود ہیں۔ بھائی دیکھیں، ہم نے اس واقعے کو برائے واقعہ بیان کرنا ہے، برائے واقعہ سننا ہے اور پھر اٹھ کے چلے جانا ہے۔ اس واقعے کے اندر کیا کیا سبق ہے ہمارے لیے، ہم نے کبھی بھی، ہم نے محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا ہے، پھر پورا سال چپ۔ ربیع الاول آ گیا، اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی، پورا سال چپ، نہ عمل کا پتہ نہ کسی اور بات کا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، جس دین کے لیے اللہ کے نبی کی اولاد قربان ہو گئی ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟